شہنشاہ قوالی استاد نصرت فتح علی خان نے 13 اکتوبر 1948 میں 600 سال پرانے قوالی سے وابستہ خاندان میں آنکھ کھولی۔ آپ نے قوالی کا آغاز 15 سال کی عمر میں اپنے والد مرحوم کی رسم چیلم سے کیا۔ باپ فتح علی خان کی وفات کے بعد چچاؤں استاد سلامت علی خان اور استاد مبارک علی خان کی صحبت میں وقت گزارا۔ 1971 میں چچا استاد مبارک علی خان کی وفات کے بعد قوالی کی وراثت کا صحرا ان کے سر باندھا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے قوالی کو ایک ایسا نیا انداز بخشا اور اپنی آواز کا ایسا جادو جگایا کہ دنیا ان کی دیوانی ہو گئی اور عقیدت کا درجہ دینے لگ پڑی۔ انیس سو 88 میں پیٹر گیبریل کے لیے دی لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرسٹ اور ڈیڈ مین واکنگ میں ساؤنڈ ٹریک دے کر دنیا کو حیران کر دیا۔ استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ یورپ، انڈیا، جاپان اور برطانیہ سمیت 40 کے لگ بھگ ممالک میں اپنی آواز کے سحر سے لوگوں کو ایسا محظوظ کیا کہ دنیا آج بھی انہیں پسند کرتی ہے۔ کبھی ہرگز صلہ نہیں ملتا، عبادتوں کبھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندہ سنو غور سے خدا کی قسم، خدا کے بندہ سنو غور سے خدا کی قسم، ایک سے علی نہیں ملتا خدا نہیں ملتا۔ علی 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 مولا علی علی حق علی 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 مولا علی۔ خان صاحب نے 125 قوالیاں ریکارڈ کروا کر گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا۔ 1987 میں انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ ان کے گیتوں کو آج بھی نئے انداز میں گا کر ٹربیوٹ پیش کیا جاتا ہے، مگر وہ اپنی آواز اور موسیقی سے سب کچھ امر کر گئے۔ فن موسیقی کے بے تاج بادشاہ اور قوالی کے شہنشاہ کئی ماہ علالت کے بعد 16 اگست 1997 میں 48 سال کی عمر میں لندن کے کرومویل ہسپتال میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ انہیں فیصل آباد کے جھنگ روڈ پر واقع قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان دنوں ان کے مزار کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ فیصل آباد دھرتی کے یہ عظیم سپوت تو یہاں ابدی نیند سو رہے ہیں، مگر ان کے گائے گیت اور کلام آج بھی سننے والوں کے کانوں میں نہ صرف رس گھولتے ہیں بلکہ ان کو اپنا دیوانہ بنائے ہوئے ہیں۔ کیمرہ مین عبد الوہاب کے ساتھ فیصل نواز درانی، فیصل آباد۔